اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کی عبادات اور سعادتیں تمام مؤمنین اور مسلمین کو مبارک ہوں انشاءاللہ. آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے قرآن میں شیطان کا ایک مختصر اور اجمالی تعارف. شیطان کا تعارف. دشمن کی شناخت کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جب بھی انسان کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے اور بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی پروردگار نے فرمایا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اس وقت بھی کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے پہلے پناہ مانگتا ہے شیطان رجیم سے. اس کے بعد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ خود ایک اہم نکتہ ہے کہ یہ شیطان کیسا دشمن ہے اور کیا اس کے ہیلے ہیں، کیا اس کے طور طریقے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کیا اس کے اندر جذابیت ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ شیطان کیا ہے. بہت کچھ قرآن مجید میں، بہت کچھ دعا اور مناجات میں، بہت کچھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر وقت میں سب نہیں بیان کر سکتے، لیکن مقصد یہ کہ ایک توجہ دلانا کہ یہ خود دشمن کی شناخت جو ہے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم جو ہے تلاوت کرو تو پہلے شیطان سے پناہ مانگو اور اس کے شر سے بچو. ہم آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ شیطان کی پہلے کچھ خوبیوں کو ہم بیان کریں. صفات بیان کرتے ہیں، شیطان کی خوبیاں ہیں یا صفات کہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ شیطان جو تھا وہ توحید پرست تھا، موحد تھا، پروردگار کی عبادت کرتا تھا اور ہزاروں سالوں سے اس نے عبادت کو انجام دیا. اسے یہ پتہ تھا کہ پروردگار ہی خالق ہے، مالک ہے. اور حتیٰ کہ جب وہ راندائے درگاہ الہی ہو رہا تھا، جب پروردگار نے اسے کہا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تو پروردگار سے ہی وہ اجازت مانگتا ہے کہ پروردگارا مجھے عمر میری دراز کر اور مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. تو اسے کیونکہ یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت باقی نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ پروردگار کی مرضی نہ ہو. تو پروردگار نہ فقط وہ موحد تھا بلکہ پروردگار کو اس کی جمیع صفات کے ساتھ جو ہے وہ پہچانتا ہے اور پروردگار کی قدرت کو سمجھتا ہے. تو شیطان نے پروردگار سے جب اجازت لی، جب اس کو مہلت مل گئی، تو پھر پروردگار سے وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ پروردگار کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے اس کے کہ وہ جو مخلصین ہوں گے یا مخلصین ہوں گے، یعنی جو تیرے جو خالص بندے ہوں گے. یہ خالص بندے کون ہیں؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کے اعتقاد کا کہ اس کا عقیدہ کیا تھا. دوسرا یہ خالص بندے جو مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی جو یقینی جو اس کے مصداق ہیں، اس کے یقینی مصداق جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور ائمہ علیہ السلام ہیں. یعنی شیطان جو تھا وہ نبوت پہ بھی یقین رکھتا تھا اور وہ امامت پر بھی یقین رکھتا تھا. اسی لیے اس نے کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے خاص بندوں کو نہیں بہکا سکتا.
یعنی اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے جو مقرب بندے ہوں انہیں وہ بہکا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو ابھی تو خیر نبوت کا اعلان یہاں پر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم کو ماننے سے تو انکار نہیں کیا، لیکن آدم کی فضیلت کو نہیں مانا تھا۔ بہرحال ایک ہم اگر الگ گفتگو میں چلے جائیں گے، لیکن وہاں پر ایک اہم چیز تھی، سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس کو ہی مانتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا تھا، اسی لیے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو اسے معلوم تھا کہ ایک روز آخر بھی ہے، جزا سزا کا حساب کتاب کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ تو بس وہ یہ تین اہم چیزیں، یعنی توحید، دوسرا نبوت اور امامت، کیونکہ امامت تسلسل ہے نبوت کا ہی، اور تیسری چیز جو ہے وہ معاد، یعنی واپس پلٹ کر جانا، قیامت، آخرت، جزا و سزا، حساب کتاب۔ شیطان ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتا تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے۔ ایک تو جب شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے تو دشمن کے لباس میں نہیں آتا، ورنہ تو انسان بالخصوص ایک مومن جو ہے وہ فوراً اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، لیکن وہ دوست بن کر آتا ہے اور بہکاتا اسی طرح سے ہے کہ ایک دوست کی شکل میں آتا ہے، کبھی مصلحت کی شکل میں آتا ہے، کبھی ضرورت کی شکل میں آتا ہے، مختلف چیزوں کو اس کے سامنے اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ انجام دے دے کوئی حرج نہیں ہے، پھر توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اور اس طرح سے انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید مختلف طریقے سے ہے، یعنی شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو جھوٹ بولنے سے بہکاتا ہے، غیبت کرنے سے بہکاتا ہے، تہمتیں لگانے سے بہکاتا ہے، شراب نوشی کی طرف لے جاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے، دھوکہ دہی کی طرف لے جاتا ہے، کم تولنے کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی طرح سے متعدد برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ برائیاں انسان کی ذاتی صورت میں ہوں یا معاشرتی صورت میں ہوں، دونوں طرح کی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں انسان کے وجود کے اوپر، اور معاشرے کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو انسان کے صرف ذاتی ہوتے ہیں وہ ممکن ہے کہ اس تک محدود رہیں، لیکن بہرحال اس کے بھی اپنے برے اثرات آتے ہیں، بالآخر اس کی روح کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہی انسان کو گناہ کی طرف آگے لے جاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک فرصت ہے کہ جس میں انسان شیطان کے چالوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو تربیت کر سکتا ہے۔ امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اس کی 17 نمبر کی دعا کا اگر آپ مطالعہ کریں، ہم تو یہاں زیادہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس میں امام علیہ السلام نے اصل چیز کے بنیاد بیان کی ہے کہ پروردگار مجھے شر شیطان سے محفوظ فرما، یعنی خود یہ ایک عنایت پروردگار کی انسان کو حاصل ہونا کہ شیطان کو پہچان سکے۔ انسان یہ فرق اس وقت کر سکتا ہے کہ جب انسان حق کو پہچانتا ہو تو وہ باطل کی شناخت بھی حاصل کر سکتا ہے، باطل کو پہچانتا ہو تو وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے محفوظ کر سکے، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکے اور اپنے گھر والوں کو، کہ جیسے ارشاد رب العزت ہوتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو گناہوں سے بچاؤ، آتش جہنم سے بچاؤ۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من